آج ہم ایک بہت ہی گہرے موضوع پر بات کر رہے ہیں، موت کے بعد روح کے سفر کی، اور اس سفر کی رہنمائی ایک خاص الہی وعدے سے ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ سب شروع ہوتا ہے قرآن کی اس زبردست آیت سے، سورہ ابراہیم کی آیت 27۔ یہی وہ وعدہ ہے جو اس دنیا سے جانے کے بعد ایک مومن کے پورے تجربے کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ موت کے بعد روح ایک ایسی جگہ چلی جاتی ہے جسے برزخ کہتے ہیں۔ اب یہ برزخ کیا ہے؟ یہ ایک ایسا عالم ہے، ایک ایسی حقیقت ہے جو ہماری اس دنیا کی سمجھ بوجھ سے بالکل باہر ہے۔ یہاں یہ فرق بہت واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف ہماری یہ دنیا ہے جو لمبائی، چوڑائی، اونچائی تک محدود ہے، یہاں فزکس کے قانون چلتے ہیں، اور دوسری طرف ہے عالم برزخ، یہ ان تمام حدود سے بالکل آزاد ہے، روح کے لیے ایک بالکل ہی مختلف حالت جسے ہم اپنے حواس سے محسوس نہیں کر سکتے۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جسم کے ساتھ کیا ہوا، اسے دفنایا گیا، جلا دیا گیا، یا وہ کہیں سمندر میں کھو گیا، روح کا سفر اپنی جگہ جاری رہتا ہے۔ برزخ میں جو سوال جواب ہونے ہیں وہ ہو کے رہتے ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ اسی عالم برزخ میں قبر کے اندر پہلا اور سب سے اہم مرحلہ آتا ہے، یہ ہے روح کا ایک بہت بڑا امتحان۔ روایات میں آتا ہے کہ اس امتحان کے لیے 2 فرشتے آتے ہیں، ان کے نام ہیں منکر اور نکیر، اور ان کا حلیہ کافی ہیبت ناک بیان کیا گیا ہے۔ سیاہ رنگ، نیلی آنکھیں، ان کا مقصد صرف ایک ہے، مرنے والے سے سوال کرنا۔ تو یہ پورا عمل کیسے ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مومن کی روح کو اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے، پھر منکر اور نکیر ظاہر ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ 3 بہت اہم سوال پوچھتے ہیں، اور چوتھا مرحلہ، اللہ کی طرف سے مومن کو وہ ثابت قدمی ملتی ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا تاکہ وہ صحیح جواب دے سکے۔ پہلا سوال، کائنات کا سب سے بنیادی سوال، تمہارا رب کون ہے؟ اور یہاں سورہ ابراہیم کا وہ وعدہ پورا ہوتا ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ثابت قدمی سے مومن پورے یقین کے ساتھ جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے۔ دوسرا سوال آتا ہے اس راستے کے بارے میں جس پر انسان نے اپنی زندگی گزاری، پوچھا جاتا ہے تمہارا دین کیا ہے؟ ایک بار پھر وہی ثابت قدمی کام آتی ہے، اور مومن اعتماد سے کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اور پھر آخری بنیادی سوال اس ہستی کے بارے میں جن کی رہنمائی میں زندگی گزاری، تمہارے نبی کون ہیں؟ اور اس جواب کے ساتھ ہی ایمان کی گواہی مکمل ہو جاتی ہے۔ مومن کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس نئے عالم میں اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ جاننا بہت دلچسپ ہے کہ جب فرشتے پوچھتے ہیں کہ اسے یہ سب کیسے پتا چلا، تو مومن کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، اس پر ایمان لایا اور اس کی تصدیق کی۔ تو دیکھیں، یہ ثابت قدمی ہوا میں نہیں آتی، اس کی بنیاد دنیا میں اللہ کی کتاب سے جڑے رہنے میں ہے۔ اور جیسے ہی یہ امتحان پاس ہوتا ہے، منظر ایک دم بدل جاتا ہے۔ وہ جو خوفناک ماحول تھا وہ امن اور زبردست انعام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قبر میں روح کو جو پہلا احساس ہوتا ہے وہ کچھ ایسا ہے جیسے کسی نے ڈوبتا ہوا سورج دیکھا ہو، ایک عجیب سا کچھ سمجھ نہ آنے والا لمحہ، لیکن بہت گہرا۔ اور یہ بات تو بہت ہی حیران کن ہے کہ اس حالت میں بھی جب روح فرشتوں سے بات کرتی ہے تو اس کے پہلے الفاظ کیا ہوتے ہیں؟ مجھے چھوڑ دو، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ سوچیں، اس نئی حقیقت میں بھی عبادت کی لگن باقی ہے۔ اور پھر انعامات کی بارش شروع ہو جاتی ہے۔ آسمان سے ایک آواز آتی ہے جو اس کی سچائی کی گواہی دیتی ہے۔ پھر اس کی قبر کو جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک وسیع کر دیا جاتا ہے، اسے زبردست روشنی سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر روح سے کہا جاتا ہے اب دلہن کی طرح آرام کرو۔ اتنی خوشی اور انعام دیکھ کر روح کے اندر ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کاش وہ واپس جا کر اپنے گھر والوں کو یہ خوشخبری دے سکے۔ یہ دکھاتا ہے کہ اپنے پیاروں سے محبت کا رشتہ کتنا گہرا ہے جو موت کے بعد بھی قائم رہتا ہے۔ اور یہیں پر زندہ لوگوں کا کردار آتا ہے۔ انہیں یہ تاکید کی جاتی ہے کہ وہ مرنے والوں کی ثابت قدمی کے لیے دعا کریں، کیونکہ ان کی دعائیں اس آزمائش کو آسان بنانے میں واقعی مدد کر سکتی ہیں، یعنی ہمارا تعلق ختم نہیں ہوتا۔ تو آخر میں یہ سارا سفر ہمیں ایک سوال پر لا کر کھڑا کرتا ہے۔ آج اس دنیا میں
ٹھوس بات والی زندگی گزارنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسی زندگی جو ہمیں اس آخری اور سب سے بڑے امتحان کے لیے تیار کر سکے۔ یہ ایک سوچ ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔